السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہمارا موضوع ہے سری لنکا اور پاکستان کے معاشی بحران اور ان کے اندر جو مماثلت پائی جاتی ہے وہ کیا ہے۔ دوستو، پاکستان میں بار بار ملک کی معاشی صورتحال کو سری لنکا کے معاشی بحران سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اگلے روز وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اگر ہماری سری لنکا جیسی حالت ہو گئی تو عوام معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا پہلا ہدف پاکستان کو سری لنکا بنانے سے روکنا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سری لنکا کی وہ کون سی معاشی ابتری ہے جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آئیے ہم دونوں ملکوں کی معیشت پر ایک نظر ڈالتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ سری لنکا ایک بڑے جزیرے پر مشتمل ملک ہے، 2.25 کروڑ آبادی ہے۔ اس وقت سری لنکا اپنی 70 سالہ تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، بلکہ 70 سال سے بھی زیادہ۔ 1948 میں وہ آزاد ہوا تھا، تب سے آج تک اتنا برا معاشی بحران کبھی نہیں آیا۔ تو پاکستان اور سری لنکا دونوں کے پاس ضروری اشیاء کی درآمد اور ماضی میں لیے گئے قرضوں کی واپسی کے لیے درکار زر مبادلہ خزانے میں نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ دونوں ملکوں میں مہنگائی کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، تاہم سری لنکا میں حالات پاکستان سے زیادہ خراب ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہیں، دواؤں کی قلت ہے، بلیک مارکیٹ میں ان چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ زر مبادلہ کی قلت کے باعث سری لنکا عالمی منڈی سے تیل، دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ نہیں خرید سکتا۔ چند روز پہلے سری لنکا کے وزیر زراعت نے بیان دیا، یعنی یہ جو اب اگست آئے گا اس تک کھانے پینے کے سامان کی قلت مزید بڑھ جائے گی۔ انہوں نے اپنے ملک کے کاشتکاروں سے التماس کی کہ وہ اس موسم میں زیادہ سے زیادہ چاول کاشت کریں تاکہ غذائی قلت کم ہو۔ رواں سال 12 اپریل کو سری لنکا نے اپنے ذمے واجب الادا بیرونی قرضوں کی ادائیگی معطل کر دی تھی۔ اس سال اسے تقریباً 7 ارب ڈالر واپس کرنا تھے، لیکن وہ نادہندہ ہو گیا، ڈیفالٹ کر گیا۔ اس کے باوجود زر مبادلہ کی قلت دور نہیں ہوئی۔ چند روز پہلے ملک کے وزیر اعظم رنیل وکرما سنگھے نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ملک کو رواں سال میں ضروری استعمال کی چیزیں بیرون ملک سے خریدنے کے لیے 5 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ ان چیزوں میں پیٹرول، ڈیزل، کیمیائی کھادیں اور کھانے کا سامان جیسے چاول وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ سری لنکا میں روٹی کی بجائے چاول کھایا جاتا ہے زیادہ۔ پاکستان کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ وہ سعودی عرب سے بار بار ادھار تیل دینے کی فرمائش کرتا ہے۔ قطر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ہمیں LNG یعنی مائع قدرتی گیس ادھار پر دے دے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا زر مبادلہ نہیں کہ فوری ادائیگی کر سکیں۔ پاکستان نے چین سے بھی التماس کی ہے کہ وہ اپنا واجب الادا 2.25 ارب ڈالر کا قرض واپس نہ لے، بلکہ ادائیگی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے قرض لینے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ سری لنکا بھی IMF سے 3 ارب ڈالر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان باقاعدہ طور پر سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ یعنی نادہندہ تو نہیں ہوا، لیکن عملی طور پر ڈیفالٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارا ملک سعودی عرب اور چین سے ماضی میں لیے گئے قرضے بر وقت واپس کرنے کی بجائے انہیں ری شیڈول کروا رہا ہے، کیونکہ اتنے ڈالر ہی نہیں ہیں کہ ہم وہ قرضے دے سکیں، تو یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ لیکن فارملی ہم نے یہ اناؤنس نہیں کیا۔ پاکستان میں سرکاری طور پر افراط زر کی سالانہ شرح تقریباً 13.5% ہے، جبکہ سری لنکا میں یہ شرح تقریباً 40% ہے۔ معاشی مشکلات کے باعث کئی ماہ سے وہاں بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ اپریل میں سری لنکا میں پیٹرول کی قیمتیں یکدم 65% بڑھ گئی تھیں۔ ہمارے ہاں گزشتہ 1 ماہ میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 60 روپے بڑھائی جا چکی ہے، اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اندیا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے نرخ میں مزید اضافہ ہوگا۔ حکومت اگلے مالی سال میں پیٹرول اور ڈیزل پر نئے ٹیکس لگا کر اضافی 300 ارب روپے اکٹھا کرنا چاہتی ہے، پھر ظاہر ہے ٹیکس میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ سری لنکا میں پیٹرول نایاب ہے۔ 1 ماہ پہلے سری لنکا کی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت محدود کر دی تھی۔ اس وقت سے ایندھن
راشن پر دیا جا رہا ہے۔ کاروں کے لیے الگ کوٹا فکس ہے، موٹر سائیکلوں کے لیے الگ ہے۔ اس ملک کے گلی محلے بازار بیشتر اوقات اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں بجلی نہ ہونے کے باعث، کیونکہ بجلی ایندھن سے بنائی جاتی ہے اور ایندھن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بہت حد تک پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ حکومت کے پاس بجلی کے پلانٹس چلانے کے لیے تیل اور گیس کی رقم ڈالرز کی صورت میں موجود نہیں۔ روزانہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے 20 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ سری لنکا کی کرنسی کا نام بھی روپیہ ہے۔ سری لنکا کے روپے کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے کہ ایک امریکی ڈالر تقریباً 360 سری لنکن روپے کے برابر ہے۔ پچھلے 2 برسوں میں اس کی ویلیو میں 250 روپے سے زیادہ کمی ہوئی۔ گزشتہ 3 ماہ میں پاکستان کی کرنسی ویلیو بھی ڈالر کے مقابلے میں 30 روپے سے زیادہ کم ہو چکی ہے، اور 5 سال کا حساب لگائیں تو ہم 100% کم ہو چکی ہے۔ 100 روپے کا ڈالر تھا، اب 205 روپے کا ڈالر ہے۔ اگر ہمارا زر مبادلہ کا بحران اور تجارتی خسارہ کم نہ ہوا تو پاکستانی روپیہ مزید نیچے جائے گا۔ سری لنکا کے بحران کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ کورونا وبا کے باعث گزشتہ 2 سال میں سری لنکا میں سیاحوں کی آمد تقریباً ختم ہو گئی تھی، جس سے ملک میں زر مبادلہ کی بہت قلت ہو گئی۔ ملک کی مجموعی آمدن کا 12% حصہ سیاحت پر مبنی تھا۔ تاہم طویل عرصے سے سری لنکا کی معیشت کے بنیادی اشاریے بھی کمزور ہیں۔ پاکستان کی طرح اس ملک کا انحصار ملکی اور غیر ملکی قرضوں پر رہتا ہے۔ سری لنکا کا 40% قرض بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹ سے حاصل کیا گیا ہے۔ صرف 10% قرضہ چین سے ہے، لیکن مغربی میڈیا چین ہی کو بدنام کرتا ہے۔ چین سری لنکا کو بحران سے نکلنے کی خاطر قرض دے رہا ہے، پہلے لیے گئے ادھار کی واپسی ری شیڈول کر رہا ہے۔ اس سال بھارتی حکومت نے سری لنکا کو تقریباً 2.5 ارب ڈالر کی امداد فراہم کی ہے۔ کورونا وبا سے پہلے 10 برسوں میں بیرونی سرمایہ کاروں نے سری لنکا میں خاصی سرمایہ کاری کی تھی، لیکن پیداواری شعبے یعنی صنعت و زراعت میں نہیں، بلکہ مالیاتی فائنانشل شعبے میں پیسہ ڈالا۔ اسٹاک مارکیٹ میں عارضی طور پر معاشی ترقی کا بلبلہ بن گیا۔ کولمبو حکومت نے درآمدات کی کھلی چھٹی دے دی، ٹیکس شرح کم کر دی، نوٹ چھاپنے کی پالیسی اختیار کی۔ امیر لوگوں نے بڑے پیمانے پر کاریں اور اشیاء تعیش درآمد کیں، جیسے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ سری لنکا کی درآمدات اس کی برآمدات سے 80% زیادہ ہو گئی تھیں، جبکہ پاکستان کی درآمدات اس کی برآمدات سے رواں برس 150% زیادہ ہیں۔ ان پالیسیوں کے باعث سری لنکا کے قرضوں کے بحران نے جنم لیا، جس کے سنگین نتائج نکلے۔ جعلی اور نمائشی ترقی کے شور میں سری لنکا کی حکومت نے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کم کر دی تھی۔ حکومت نے کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد کا دروازہ کھول دیا تھا۔ سری لنکا کی زرعی پیداوار کم ہو گئی تھی۔ سن 2021 میں زر مبادلہ کی قلت شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت کولمبو کی حکومت نے درآمدات پر پابندیاں لگانی شروع کیں، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ تو دوستو، درآمدات کا برآمدات سے زیادہ ہونا پیداواری شعبے کی بجائے ریئل اسٹیٹ یعنی پراپرٹی کے بزنس اور فائنانشل شعبہ یعنی اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور حکومت کا بھاری بیرونی قرضوں پر انحصار، یہ سب چیزیں ٹھوس ترقی کی ضامن نہیں ہوتی۔ پائیدار ترقی جو ہے وہ زراعت اور صنعت کے شعبوں کی پیداوار بڑھانے اور ہنرمند تعلیم یافتہ افراد کا معاشرے میں تناسب زیادہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش اور ویتنام کامیاب معاشی پالیسی اور ترقی کی اچھی مثالیں ہیں۔ انڈیا بھی اچھی مثال ہے۔ گزشتہ 30 برسوں میں بنگلہ دیش اور ویتنام دونوں ملکوں نے پائیدار صنعتی ترقی پر فوکس کیا، جس کی وجہ سے آج یہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ زر مبادلہ کا وہاں کوئی بحران نہیں، مہنگائی کی شرح کم ہے، فی کس آمدن اور خوشحالی بڑھ رہی ہے۔ اگر پاکستان اور سری لنکا آج اپنی معاشی پالیسی بہتر بنائیں تو 10 سال بعد ان کے حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا جادو نہیں کہ کسی ملک کی معیشت کو یکدم ٹھیک کر دے۔ البتہ سیاستدان عوام کو سبز باغ دکھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آپ نے میری ویڈیو رپورٹ سنی۔ اگر آپ کو میری رپورٹ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔